کچھ افراد ایسے ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوتے، اس میں بھی کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا شمار نہ ہو جائے، ان کو بھی دماغ میں رکھنا چاہیے۔ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ وہ کون سے افراد ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے امام کی مخالفت کرے۔ ایک ان کے اوپر بھی انطباق ہوتا ہے اس حدیث کا کہ جو کہ امام کے زمانے کو جنہوں نے پایا تھا، امام کو حکم دیتے تھے اور خلاف ورزی کرتے تھے یا ان سے جنگ پر آمادہ ہو جاتے تھے، اور اس کی ایک عموم بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے اپنے امام کی مخالفت کرنا۔ یعنی ائمہ نے جو احکام دیے ہوئے ہیں، ہم خود امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد وقت گزار رہے ہیں، تو جتنے احکامات ہمارے پاس موجود ہیں ان پر اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اور صریحاً مخالفت، تو پھر ایسے افراد کے روزے قبول ہونے بہت مشکل ہیں، جن کی اکثر زندگیاں پوری زندگیاں اس سلسلے میں امام کی مخالفت میں بسر ہو رہی ہیں۔ دوسرا گروہ ہے اس سلسلے میں عورتوں کا، ناشزہ عورتیں، ناشزہ، نافرمان، خود اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرنے والی، ناشزہ ان کو کہا جاتا ہے۔ مثلا معمولی بات پہ لڑ جھگڑ کر مثلا اپنے میکے چلی گئی، شوہر سے بات چیت بند کر رکھی، یا کوئی بھی اس طرح سے جو نافرمان ہیں، ایسوں کی عورتوں کے متعلق کہا جاتا ہے ان کے بھی روزے قبول نہیں۔ تیسرا گروہ ہے نافرمان، جو والدین کی نافرمانی کرنے والے افراد، اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ان کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، ان کو زبان سے ایسے جملے کہہ رہے ہیں جس سے ان کی توہین ہوتی۔ یعنی والدین کے جو نافرمان ہیں ان کے بھی کوئی روزے، پورے چاہے کتنے اپنے آپ کو ہلکان کر لیں روزے رکھ کر، البتہ روزے رکھنے واجب ہیں ان کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی روزے مقبول نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا نہیں کرنی، لیکن تم نے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا اس سے۔ تو ہاں، صرف ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر یہ افراد اپنے آپ ان تمام اپنے اعمال سے نادم ہو جائیں اور توبہ کر لیں، تو یہ تینوں گروہ بھی رحمت پروردگار میں شامل ہو جائیں گے اور ان کے روزے بھی مقبول ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان تین گروہوں کے متعلق خاص طور پہ کہا جاتا ہے ان کا کوئی روزہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں، دیکھیں ہم تو جیسے بھی اس سے پہلے ذکر ہوا تھا کہ ہم تو گن کر دن گزارتے ہیں، جبکہ امام افسوس کرتے جاتے تھے اب ایک دن اور کم ہو گیا، اب ایک دن اور کم ہو گیا، اب ایک دن اور کم ہو گیا۔ اداسی بڑھتی چلی جا رہی ہے جیسے جیسے عید کے قریب جا رہے ہیں، جیسے جیسے رمضان ختم ہوتا جا رہا ہے امام اداس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب امام فرماتے تھے السلام علیکہ یا عید الاولیاء، رمضان کے متعلق کہتے تھے اے اولیاء کی عید والے مہینے تجھ پر ہمارا سلام۔ یعنی جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اولیاء کی عید ہوتی، جیسے جیسے یہ مہینہ ختم ہوتا جاتا ہے ان کے غم اور افسردگی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اتنا بہترین مہینہ ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا۔ تو جب بھی وہ پیغمبر فرماتے تھے نا کہ انسان اگر واقعی معرفت اس کی رکھتا تو چاہتا کہ پورے سال رمضان رہتا، لیکن کیونکہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے تو اس وجہ سے ہماری یہ کیفیت اس سلسلے میں ہو جاتی۔